السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سید موٹیویشن اور میں ہوں آپ کا میزبان سید اسد علی۔ جناب والا، آج میں آپ کے سامنے حضرت مولانا روم علیہ رحمہ کی ایک اور حکایت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ اس حکایت کا جو عنوان ہے وہ ہے نہ اہل بادشاہ کا نہ اہل وزیر۔ جناب والا، بات کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسی علیہ السلام نے فرعون کو دعوت حق دی اور اسے فرمایا کہ اگر تو اسلام قبول کر لیتا ہے تو میرا رب تجھے 4 عظیم نعمتوں سے نوازے گا۔ اگر تو دعوت حق قبول کر لیتا ہے تو تجھے یہ مان لینا چاہیے کہ وہ مالک جس نے اس پورے جہان کو پیدا کیا، جو اس پورے کائنات کا خالق ہے، جو شرق و غرب، شمال اور جنوب کا خالق ہے، جس نے انسانوں، جنوں اور اس پوری مخلوق کو پیدا فرمایا، وہ ایک ہی ذات ہے کہ جو سمندروں کا بھی حاکم ہے، دریاؤں کا بھی حاکم ہے، وہی ہے جو پہاڑوں کی بلندیوں کو بنانے والا ہے، اور وہی ہے جو زمین کی پستی کو بنانے والا ہے، وہی ہے کہ جو ہوا کا بھی بادشاہ ہے، وہی ہے جو پرندوں کا بھی بادشاہ ہے، وہی ہے کہ جس نے تجھے اور مجھے پیدا فرمایا ہے۔ اے فرعون، اگر تو دعوت حق قبول کر لیتا ہے تو میرا مالک تجھے بے شمار نعمتوں سے نوازے گا اور تجھے 4 خاص نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ اس پر فرعون نے حضرت موسی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسی، جلدی سے مجھے ان 4 نعمتوں کے بارے میں بتاؤ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرنی ہے جب میں اسلام قبول کر لوں، تاکہ میں اپنی سرکشی کو چھوڑ دوں اور اس میرے ذریعے جو لوگ دوسرے کفر میں مبتلا ہیں وہ بھی مشرف با اسلام ہو جائیں۔ تو حضرت موسی علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ اے فرعون، جو سب سے پہلے تجھے نعمت عطا کی جائے گی وہ یہ نعمت ہوگی تو ہمیشہ تندرست رہے گا اور تو اپنی زندگی میں کبھی بیمار نہ ہوگا۔ اور دوسری جو نعمت عظیم تجھے ملے گی وہ یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے گا، اور اس قرب میں تو اتنا آگے چلا جائے گا کہ تو اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لے گا، اور تیرے اس کام میں عرش والے بھی تجھ پر رشک کریں گے۔ اور جو تجھے تیسری نعمت عطا ہوگی وہ یہ ہوگی کہ تو ابھی ایک ملک کا حاکم ہے، تجھے اللہ تعالیٰ 2 ملک عطا کریں گے، 2 ملک کی بادشاہی تجھے نصیب ہوگی۔ تو سوچ کہ اگر تو ابھی مشرک ہے تو اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک ملک کی حاکمیت عطا کی ہوئی ہے، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کو تسلیم کر لے گا، اللہ تعالیٰ کو ایک خدا مان لے گا، تو پھر سوچ کہ تجھے اللہ تعالیٰ کتنی نعمتوں سے نوازے گا۔ اس کے بعد جو چوتھی تجھے اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرے گا وہ یہ نعمت ہے کہ تو ہمیشہ جوان رہے گا، تیرے بال کالے رہیں گے، اور جو تیرے سر پر بال ہیں وہ کبھی نہ گریں گے، تو ہمیشہ تندرست اور جوان بالکل دکھائی دے گا۔ اس پر فرعون نے کہا کہ میں آپ کی بات کو مانتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس پر اپنی بیوی، اپنی اہلیہ حضرت آسیہ علیہ السلام سے مشورہ کروں۔ فرعون حضرت آسیہ کے پاس جاتا ہے اور ان سے جو بھی حضرت موسی علیہ السلام سے ساری بات ہوئی ہے وہ ساری ڈسکشن حضرت آسیہ کو سناتا ہے۔ اس پر حضرت آسیہ اسے کیا کہتی ہیں؟ آپ کہتی ہیں کہ اے فرعون، تو سوچ کیا رہا ہے؟ تو ابھی تک یہ سوچ رہا ہے؟ تجھے تو چاہیے تھا کہ جیسے ہی حضرت موسی علیہ السلام نے تجھے یہ پیشکش فرمائی تو جلدی سے ان کی بات کو مان کر اسلام کو قبول کر لیتا، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کو تسلیم کر لیتا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو جاتا۔ یہ نعمتیں تو دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ عارضی نعمتیں ہیں۔ اگر تو ایسا کر لیتا تو تجھے دنیا کی نعمتیں تو مل ہی جاتی، لیکن آخرت کی نعمتیں بھی تجھے ملتی۔ تو دنیا اور آخرت میں اپنے آپ کو کامیاب کر لیتا، لیکن تو ابھی تک سوچ رہا ہے۔ جلدی کر، اب دیر نہ کر، تو جلدی سے موسی علیہ السلام کی اس پیشکش کو قبول کر لے اور اپنے آپ کو خدا کا بندہ بنا دے۔ آگے سے فرعون عرض کرتا ہے کہ آسیہ، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے وزیر حامان سے بھی اس میں مشورہ کر لوں۔ آگے سے آسیہ علیہ السلام جلدی سے کہتی ہیں کہ فرعون، تو یہ غلطی کبھی نہ کرنا، اس سے مشورہ کبھی نہ کرنا، کیونکہ وہ ایک سرکش انسان ہے، کیونکہ جو اندھی بڑھیا ہے وہ کیا جانے کہ بادشاہ کے ناز اور نخرے کیا ہوتے ہیں۔ لیکن فرعون ظاہر ہے نااہل ہے، وہ اپنے وزیر نااہل سے بھی مشورہ کرنا چاہتا تھا، اور جیسی جنس ہوتی ہے ویسے ہی انسان جو ہے وہ مشورہ کرتا ہے۔ وہ اپنے وزیر حامان کے پاس جاتا ہے
اور اسے عرض کرتا ہے کہ اے حامان، آج مجھے موسیٰ نے یہ پیشکش کی ہے اور مجھے کہا ہے کہ اگر میں اسلام کو قبول کر لوں تو اللہ تعالیٰ مجھے 4 نعمتوں سے نوازے گا۔ جب فرعون کا وہ وزیر حامان یہ بات سنتا ہے تو وہ آگے سے لال پیلا ہو جاتا ہے، وہ غصے سے لال پیلا ہو کر رونا دھونا شروع کر دیتا ہے، اپنی دستار کو زمین پر پٹخ دیتا ہے اور آگے سے کہتا ہے کیا میرے حضور، یہ موسیٰ آپ کی شان میں ایسی گستاخی کیسے کر سکتا ہے کہ آپ کو اپنا غلام کیسے بنانے کی جسارت کر سکتا ہے؟ آپ تو شرق و غرب کے بادشاہ ہیں، دنیا کے بادشاہ آپ کے سامنے سجدہ بسجود ہوتے ہیں، سر بسجود ہوتے ہیں، آپ کی بادشاہی کو سلام کرتے ہیں اور آپ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، اور کائنات کے جتنے لوگ ہیں وہ آپ کے آگے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آقا غلام بن جائے، ایک بادشاہ فقیر بن جائے، اور سورج جو ہے وہ چاند بن جائے، چاند سورج بن جائے، آسمان زمین بن جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے ایسا ہی کرنا ہے تو سب سے پہلے میری جان لے لیجئے تاکہ میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں۔ اس پر حضرت مولانا روم علیہ رحمہ بڑے ہی غصے سے یہ بات کہتے ہیں کہ اے حامان مردود، تجھے یہ معلوم نہیں کہ دنیا میں کتنی بھی ایسی سلطنتیں موجود تھیں جو مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی تھیں، لیکن اللہ کے قہر سے آج ان کا نام و نشان تک باقی نہیں ہے۔ الغرض جو حامان کا مشورہ تھا وہ فرعون کے لیے زہر قاتل ثابت ہوا، اور اس نے حضرت موسی علیہ السلام کی دعوت حق کا انکار کر دیا اور خود کو دائمی رسوائی اور عذاب کے حوالے کر دیا۔ جب فرعون حامان کے بہکاوے میں آ گیا اور حضرت موسی علیہ السلام کی دست مبارک پر دعوت حق قبول کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت موسی علیہ السلام نے یہ تاریخی الفاظ دہرائے کہ ہم نے تو بہت سخاوت اور عنایت کی تھی، مگر افسوس صد افسوس کہ یہ گوہر نایاب تیرے مقدر میں نہ تھے۔ حضرت مولانا روم علیہ رحمہ اس حکایت سے ہمیں یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ آپ کو کبھی بھی کسی نااہل سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے جب بھی مشورہ کرنا ہے تو اپنے کسی مخلص اور اہل دوست سے مشورہ کریں۔ اور اس سے جو دوسرا سبق آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ نیکی کا کام جب بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے اس میں کبھی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسی وقت وہ کام کرنا چاہیے۔ اور جو تیسرا سبق حضرت مولانا روم ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو غرور و تکبر سے دور رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ ایسا مہلک ہتھیار ہے جو آپ کے ایمان کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے۔ انشاءاللہ جلد آپ کے ساتھ ایک اور خوبصورت حکایت کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ والسلام۔